السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 ہوگا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اور الثلاثتی، اللہ پر، ثلاثہ تینوں پر، ثلاثہ بھی ہم کہتے ہیں نا، وہی ہے۔ والثلاثتی، اور ان تینوں پر، الذین جو خلفو پیچھے چھوڑے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، الارض زمین، بما اس کے باوجود کہ رحبت وہ کشادہ تھی، وضاقت اور تنگ ہو گئیں، علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، ان کے نفس، وظنوا اور سب نے گمان کر لیا، سمجھ لیا۔ اردو کا لفظ زن جو ہے، زن کا معنی گمان، زن بن سکتا ہے۔ ظنوا ان سب نے سمجھ لیا، اللہ ملجا ان کے، لا نہیں، ملجا جائے پناہ، ملجا اور ماوا ہم کہتے ہیں اردو میں۔ ملجا من اللہ، اللہ سے، اللہ مگر، الیہ اسی کی طرف، ثم تابا، ثم پھر، تابا توجہ فرمائی، علیہم ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ بے شک اللہ، هو التواب الرحیم، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت مہربان۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور ان تینوں پر جو پیچھے چھوڑے گئے، یہاں تک کہ ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اس کے کہ وہ کشادہ تھی، تنگ ہو گئی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف۔ پھر اس نے توجہ کی ان پر تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ایک ہی آیت پڑھیں گے، اس کی تفسیر چونکہ زیادہ ہے، اس لیے ہمیں یہی آج پڑھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو جاری رکھا ہے کہ اللہ نے توجہ فرمائی، اللہ نے مہربانی فرمائی اپنے نبی پر اور ان لوگوں پر
جن لوگوں نے لغزش کی تھی، آپ کو یاد ہے پیچھے اشارتاً آیا ہے کہ ایسے لوگ کچھ تھے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن میں سے کچھ منافقین بھی تھے اور کچھ سچے مسلمان تھے۔ یہ 80 کے قریب لوگ تھے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف واپس آئے تبوک سے، تو آپ نے جیسے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر وہاں بیٹھے تو وہ لوگ آنے لگے، اور منافقین جو تھے وہ اپنی قسمیں اٹھا اٹھا کر، قسمیں کھا کھا کے وہ کہہ رہے تھے، اپنے بہانے سنا رہے تھے، اور یہ کیا آپ نے کہ آپ ان کی باتوں کو سن لیتے اور چپ کر جاتے۔ جس کا تذکرہ اللہ نے پیچھے بھی کیا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آئیں گے بتا دیا تھا کہ وہ قسمیں اٹھائیں گے اور قسمیں کھا کھا کر یہ بات کریں گے۔ تو یہ وہ منافق لوگ تھے۔ ان کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن ان میں سے 3 لوگ سچے مومن تھے جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ ان کے بارے میں جن کا معاملہ اللہ نے مؤخر رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا۔ یہ جو 3 لوگ تھے، ان میں کعب بن مالک تھے، حلال بن امیہ تھے، اور مرارہ بن ربی تھے۔ یہ 3 بزرگ تھے۔ ان تینوں جو سچے مومن تھے، ان کی زندگی اخلاص سے بھری ہوئی تھی، لیکن یہ غزوہ تبوک کے موقع پر سستی کا شکار ہوئے۔ حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی تو بدری صحابی تھے، یعنی یہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور جو کعب بن مالک تھے یہ بدری صحابی تو نہیں تھے، لیکن بدر کے علاوہ آپ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے رہے، لیکن اس غزوہ تبوک میں نہ جا سکے۔ یہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں۔ کعب بن مالک جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں کوئی جھوٹی بات بناؤں اور آپ کو کوئی بہانہ بنا کر خوش کروں تو مجھے یقین ہے کہ جو اللہ بعد میں آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی جھوٹی بات نہ بناؤں، بہانہ نہ بناؤں، بلکہ سچی بات کروں، اور میرا اللہ سچائی پر مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، بس سستی ہو گئی
میں تیار تھا، اور ہر روز جب آپ نے اعلان فرمایا تو کہتا تیاری کروں گا۔ پھر قافلہ حتیٰ کہ قافلہ چل نکلا، میں نے کہا میں پیچھے پہنچ جاؤں گا، لیکن پھر بھی کوئی سستی نے آ لیا، لیکن میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، صرف سستی کی وجہ تھی۔ یہ جب انہوں نے کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے اسے یہ جواب دیا اور آپ نے خوش نہ ہوئے اس کی بات کو سن کر، اور وہ کہتے ہیں جب میں نے کہا تھا کہ جب میں گیا تو آپ نے کہا تشریف لائیے، اور مسکرا کے مجھ کو دیکھا تو فرمایا کس چیز نے تجھے روکا؟ تو میں نے یہ بات بتا دی۔ ایسا عذر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ میں یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے بڑی ملامت کی کہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ ایک دفعہ میرے دل میں یہ بات بھی آئی کہ میں دوبارہ جاؤں اور کوئی بہانہ بنا لوں، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ نے بھی سچی بات کی ہے تو پھر مجھے کچھ تسکین ہوئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں چلتا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں، میرا کوئی واقف نہیں۔ مسجد جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، مگر انتظار ہی کرتا رہتا کہ جواب میں آپ کے ہونٹ ہی لیں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا، آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز میں ہوتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ایک روز تو گھبرا کر میں اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا، انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑے ہیں، تم کو ذلیل آدمی نہیں ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں ضائع نہیں کیا جا سکتا، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی۔ اسی وقت خط کو جا کر چولہے میں جھونک دیا۔ اسی حالت میں 40 دن گزر گئے۔ ان 3 صحابہ سے 40 دن کا بائیکاٹ رہا۔ اب 40 دن گزرے تو کیا ہوا کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ تو میں نے پوچھا کیا میں طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، بس الگ رہو۔
چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پہ تھا، اپنی جان سے بیزار تھا۔ یکایک کسی شخص نے پکار کے کہا، کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو۔ میں سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا۔ پھر لوگ گروہ در گروہ بھاگے آ رہے تھے، ہر ایک مجھے مبارک دے رہا تھا، تیری توبہ قبول ہوئی۔ میں اٹھا سیدھا مسجد نبوی کی طرف گیا، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سلام عرض کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا، اللہ کی طرف سے، اور یہ آیتیں سنائیں۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنے خیبر کا حصہ رکھ لیا اور باقی سارا مال صدقہ کر دیا۔ اور جس سچ بولنے پر مجھے اللہ نے معافی دی، میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ ہی بولوں گا۔ اور جب تک آپ زندہ رہے، آپ فرماتے میں نے جھوٹ نہیں بولا اس کے بعد۔ یہ واقعہ ہے۔ پھر باقیوں کو بھی معافی ہوئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں چند اہم باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں ہمارے، تو ان کو میں دہرانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کفر اور اسلام کی کشمکش اور لڑائی کے مقابلہ میں اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کفر کا ساتھ دینا۔ اگر انسان کفر کا ساتھ دے تو وہ تو ہو ہی کافر گیا۔ اب ان بزرگوں نے کفر کا ساتھ نہیں دیا، صرف اسلام کا ساتھ نہیں دیا، اور بدنیتی سے نہیں، نیک نیتی سے ساتھ نہ دے سکے، سستی کی وجہ سے۔ اور یہ کس قدر اہم لوگ تھے کہ بدری صحابی تھے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ان کے ساتھ کتنی اللہ نے ان پر کتنا عذاب نازل کیا۔ اسلام کے مقابلے میں کفار کی مدد کرنا، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کہاں جا پہنچے گا انسان۔ پھر اس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے سستی سے ایسا کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں بہت سوچنا چاہیے جب کفر اور اسلام کا مقابلہ ہو، اور ہمیں اپنی پوری قوت لگا دینی چاہیے اسلام کے لیے، اور سستی کو قریب تک نہیں آنے دینا چاہیے۔ اور ایک یہ بھی پتہ چلا کہ سستی انسان کو بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بڑی بڑی نیکیاں بھی انسان کو اسلام کا اگر ساتھ نہ دے رہا ہو انسان کفر کے مقابلے میں، تو بڑی بڑی نیکیوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا، اللہ پھر بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ تو ہم جیسے اگر لوگ ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک سے دعا ہے۔ ہاں، ایک آخری اور بڑی اہم بات کہ جو سچ بولنا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، کہ ان صحابہ کرام نے بہانہ نہیں بنایا، سچ بولا ہے، اور یہ امید رکھی کہ سچ کی وجہ سے مجھے معافی ملے گی اور اللہ خوش کر دے گا، اور وہی ہوا۔ آئیے آج ہم بھی یہ تہیہ کریں کہ ہم زندگی میں سچ بولیں گے اور اللہ کی خاطر سچ بولیں گے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔